Hello friends, my name is Shahriyar and welcome to my YouTube channel 5 Star Farming. تو فرینڈس آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ٹماٹر کی کاشت کے بارے میں اور اس کی فارمنگ کے بارے میں کہ اس پر کتنا خرچہ آتا ہے اور اس سے کتنا منافع کمایا جا سکتا ہے. تو چلیے اب ہم شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اس کی ہسٹری اور اس کے تھوڑے سے اصولوں کے بارے میں، اور اس کے بعد ہم بات کریں گے اس کی فارمنگ کے بارے میں، اس کی کون سی قسم لگانی چاہیے. تو فرینڈس 2019 میں اس کی ایک نئی قسم متعارف کروائی گئی ہے مارکیٹ میں. جو پہلے ٹماٹر کا بیج ہوتا تھا اس سے ٹماٹر کا پودا چھوٹے ہی سائز میں رہ جاتا تھا اور اسی پر ہی ٹماٹر لگ جاتے تھے، لیکن یہ جو اب نئی قسم آئی ہے اس کا پودا 5 فٹ تک چلا جاتا ہے. تو فرینڈس اب ہم بات کر لیتے ہیں ٹماٹر کی تھوڑی سی ہسٹری کے بارے میں. دوستو ٹماٹر کی ابتدا مغربی جنوبی امریکہ اور وسط امریکہ میں ہوئی ہے. تو دوستو اب بات آتی ہے کہ اس کا سیڈلنگ ٹائم کیا ہے، یعنی اس کا وقت کاشت کیا ہوتا ہے. 15 فروری سے 15 مارچ کے درمیان آپ اس کا بیج اگا سکتے ہیں، اور دوسرا 15 ستمبر سے 15 اکتوبر کے درمیان آپ اس کا بیج اگا سکتے ہیں. اس کے یہ 2 موسم ہوتے ہیں، اس میں آپ اس کو کاشت کر سکتے ہیں. لیکن جو اس کی سردیوں والی کاشت ہے وہ کافی بہتر ہوتی ہے اس کی فصل کے حوالے سے. تو فرینڈس 15 ستمبر میں لگانے سے پہلے نومبر کے پہلے ہفتے میں اس کی پنیری لگائی جاتی ہے، اور پھر دسمبر کے پہلے ہفتے میں یہ کھیلوں میں لگانے کے قابل ہو جاتا ہے، یعنی 1 ماہ میں اس کی پنیری پک کر تیار ہو جاتی ہے. تو فرینڈس اب بات آتی ہے کہ اس کو لگانے کے لیے زمین کیسی ہونی چاہیے. تو فرینڈس اس کو اگانے کے لیے کوئی خاص مٹی درکار نہیں ہوتی. اس کو جو ہماری عام علاقائی مٹی ہے یعنی یہ اسی میں ہی آسانی سے اگ جاتا ہے. اب سوال آتا ہے کہ اس کے سیڈز کہاں سے لیں اور اس کے سیڈ کیسے ہوں گے. تو فرینڈس آپ اس کے سیڈ کسی منڈی یا کسی آف لائن شاپ یا آن لائن ویب سائٹ سے خرید سکتے ہیں. بیج مختلف کلر کے ہوتے ہیں، سبز رنگ اور دوسرے کلرز میں بھی پائے جاتے ہیں. بیج مختلف رنگ کے اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ اس پر کمپنی نے اینٹی فنگل پاؤڈر چڑھایا ہوتا ہے. کیونکہ جب ہم بیج مٹی میں اگا دیتے ہیں، یعنی ہم مٹی میں بیج کو لگا دیتے ہیں، تو اس پر کیڑوں اور دوسرے جانوروں کا اٹیک ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اگر ان پر اینٹی فنگل پاؤڈر چڑھا ہوتا ہے تو اس سے چھوٹے جانوروں کا اس پر حملہ نہیں ہوتا اور بیج خراب ہونے کا ڈر نہیں ہوتا. دوستو تھوڑی سی میں آپ کو اس بارے میں معلومات دے دوں اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اس کی فارمنگ کے بارے میں. تو فرینڈس اب ایک بہت بڑا سوال آتا ہے کہ اس کو سیڈلنگ یعنی اس کو کاشت کس طریقے سے کیا جائے. تو دوستو کھیرے کے بعد یہ دوسرا پودا ہے جس کی گروتھ بہت تیزی سے ہوتی ہے. اس کی کاشت کھیت میں کھیلیں بنا کر کی جاتی ہے، اور ایک پودا یعنی ایک بیج کا آپ نے فاصلہ 2.5 سے 3 فٹ رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ پودا بڑا تقریباً 5 فٹ کا ہوگا اور اوپر سے جا کر اسے ملنے کا خطرہ ہوتا ہے. اسی لیے آپ نے 2.5 سے 3 فٹ اس کا فاصلہ رکھنا ہے. دوستو پھر ایک چیز آتی ہے سپرے. آپ نے اس پر کوئی بھی سپرے استعمال نہیں کرنا، نہ ہی اسے کسی سپرے کی ضرورت ہوتی ہے. ہاں البتہ چھوٹے کیڑے مکوڑوں کو مارنے کے لیے آپ اس پر کیڑے مکوڑے مارنے والا سپرے ہلکا سا استعمال کر سکتے ہیں، ورنہ اس کی بھی ضرورت نہیں ہوتی اس کی مکمل ہارویسٹنگ تک. اور اس کو اگانے کا میتھڈ یہ ہے کہ آپ نے بیج کو مٹی سے صرف ½ انچ نیچے کرنا ہوتا ہے. ½ انچ سے کم ہو جانا چاہیے، ½ انچ سے زیادہ نہ ہو، کیونکہ اگر آپ کا بیج کھیلوں میں تھوڑا سا نیچے چلا جائے گا تو وہ مٹی کا بوجھ برداشت نہیں کر پاتا، کیونکہ جب مٹی پر پانی پڑتا ہے تو مٹی بھاری ہو جاتی ہے اور پودا نہیں نکلتا. اسی لیے آپ نے بیج کو تھوڑا سا نیچے کرنا ہوتا ہے، میکسیمم ½ انچ. تو فرینڈس اگر آپ ٹماٹر کو اپنے گھر کی ضرورت پوری کرنے کے لیے لگانا چاہتے ہیں تو آپ نے کسی گملے یا کسی ڈش میں اگانا ہے. اگر آپ ڈش میں لگاتے ہیں تو اس میں نیچے سے سوراخ کر دیں، اور گملے میں آلریڈی سوراخ ہوتا ہے، اور آپ نے اس کو پانی اسی نیچے والے سوراخ سے پہنچانا ہے. یعنی گملے کو کسی ڈش میں رکھ کر یا ڈش کو کسی بڑی ڈش میں رکھ کر نیچے سے پانی بیج تک پہنچانا ہے. اوپر سے دیں گے تو بیج نہیں نکلے گا. گملے میں یا ڈش میں بیج اگانے کے بعد آپ نے اس کو نیچے سے تھوڑا پانی پہنچا کر، یعنی اس کی سرفیس مٹی کی سرفیس کو تھوڑا سا گیلا کر آپ نے اسے شیڈی ایریا میں بھی رکھ سکتے ہیں اور دھوپ میں بھی رکھ سکتے ہیں. اگر آپ اپنے گھر کی ضرورت پوری کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایک پودے سے بھی پوری کی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ اپنے گھر پر لگانا چاہتے ہیں تو آپ ٹماٹر جو ہم استعمال کرتے ہیں اپنی ہانڈی میں اپنی سبزیوں میں، اس کی گول گول ڈلیاں کاٹ کر آپ اپنے گملے میں انہیں ہاریزونٹلی طور پر رکھ کر اگا سکتے ہیں. ادروائز بیج منڈی سے خرید لیں. تو دوستو اب ہم بات کرتے ہیں اس کی فارمنگ کے بارے میں. ہم اس کے لیے لیتے ہیں 1 ایکڑ کہ 1 ایکڑ میں اگر ہم اسے لگائیں تو کتنا خرچہ آئے گا اور اس سے کتنا منافع کمایا جا سکتا ہے. اگر آپ اسے 1 ایکڑ میں لگاتے ہیں تو آپ نے 1 ایکڑ کے کھیت میں کھیلیں بنانے ہیں، اور اس میں جو آپ نے بیج لگانا ہے وہ آپ کا 16,000 بیج لگے گا. یعنی 16,000 بیج لینا ہے آپ نے 1 ایکڑ کے لیے. فرینڈس اس کا بیج کچھ مہنگا ملتا ہے. اگر آپ 1 ایکڑ کے لیے لیتے ہیں 16,000 بیج لیتے ہیں تو آپ کا 64,000 کا بیج آئے گا.
یعنی یہ 4000 کا 1000 بیج ملتا ہے۔ فرینڈز آپ منڈی سے یا آن لائن ویب سائٹ سے جب آپ اس کا بیج خرید لیں گے تو اس کے بعد آپ نے بیج کو کھیلوں میں لگا دینا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ نے اس کی پنیری تیار کرنی ہے۔ پنیری تیار کرنے کا میتھڈ کافی سمپل ہوتا ہے، اور پنیری تیار کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بالکل چھوٹی سی جگہ پر آپ کے بہت سارے پودے تیار ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اس کیاری میں تھوڑے سے بیج ڈال دینے ہوتے ہیں اور بہت سارے پودے نکال آتے ہیں، پھر اس ایک پودے کو وقفے سے شفٹ کرتے جانا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ 16,000 بیج لیں گے تو آپ کا 16,000 پودا ہی نکلے گا۔ اگر کوئی پودا نہ خواستہ آپ کا جل جاتا ہے تو آپ جو پودے نکال آئیں گے ان سے ٹہنیاں کاٹ کر جہاں پر پودا نہیں نکلا وہاں پر لگائیں گے، ٹہنی سے ہی نیا پودا بن جائے گا۔ فرینڈز اب آپ نے بیج لیا اور اسے ایک کھیت میں پنیری تیار کر لگا دیا۔ اس کے بعد جو بڑا خرچہ آتا ہے وہ ہے ٹنل کا۔ اس کی فارمنگ اگر آپ ٹنل بنا کر کرتے ہیں تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ فرینڈز ٹنل کے مطلب چھت کے ہے، یعنی جب آپ اسے سردیوں میں اپنے کھیت میں لگاتے ہیں تو صبح جب فوگ پڑتی ہے تو اس سے پودے کا جلنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اگر آپ ٹنل یعنی چھت بنا دیتے ہیں تو اس سے پودا جلتا نہیں ہے۔ ٹنل لکڑی کے بانسوں اور شاپر یا کسی شیٹ سے تیار کی جاتی ہے، اور اگر اب ہم اسے 1 ایکڑ کے لیے تیار کریں یعنی ٹنل 1 ایکڑ کی بنائیں تو دیکھتے ہیں کہ اس پر خرچہ کتنا آتا ہے۔ تو فرینڈز 1 ایکڑ کے لیے تقریباً 80,000 روپے کے اس کے بانس آئیں گے، اور پھر جو بانسوں کے اوپر شاپر لگتا ہے وہ تو کافی سستا پڑتا ہے، لیکن اس کے خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اسی لیے بہتر ہے کہ آپ شیٹ لگا دیں۔ شیٹ تھوڑی مہنگی ہوتی ہے لیکن وہ کافی فائدہ مند ہوتی ہے۔ 1 ایکڑ کے لیے آپ کے تقریباً 80,000 کے بانس آئیں گے اور 1,20,000 کی شیٹ آئے گی۔ یہ آپ کے کل ملا کے 2 لاکھ ہو جائیں گے صرف ٹنل کے لیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا اس پر خرچہ کتنا آیا۔ تو فرینڈز 2 لاکھ ہمارے ٹنل کے ہو گئے، 64,000 کا بیج، تو یہ ہو گئے 2,64,000۔ اور اس کے بعد جو ہم خرچہ رکھ لیتے ہیں پانی کا، اس کی بجائی کا، اس کی اگائی کا، اور جو اس میں ہارویسٹنگ کا جو خرچہ آئے گا، ٹوٹل کل ملا کے یہ تقریباً 3 سے 3.5 لاکھ کل ملا کے اس کا خرچہ بنے گا۔ تو فرینڈز اب آپ نے اس پر یہ 3 سے 3.5 لاکھ لگا دیا، تو اس کے بعد آپ کے پودے بڑا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ ہوتا ہے تقریباً 6 منتھ کا پیریڈ، یعنی 6 ماہ لگ جاتے ہیں پودے کو سیڈ سے تیار ہونے میں، اور ان 6 ماہ میں آپ نے کچھ زیادہ کام اس پر نہیں کرنا۔ پانی دینا ہوتا ہے، اور وہ بھی صرف اتنا کہ کھیت کی کھیلیں بالکل خشک نہ ہوں۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس پر کوئی سپرے بھی یوز نہیں کرنی ہوتی، بس آپ نے مسلسل اس کی گوڑی کرتے رہنا ہے۔ پھر جب 6 ماہ بعد اس کا پودا اگ جاتا ہے تو ایک پودے پر تقریباً 5 سے 10 کلو ٹماٹر لگتے ہیں۔ جب اس کا پودا بالکل پک کر تیار ہو جاتا ہے تو یہ 6 ماہ فصل دیتا ہے، اور پھر آپ نے کرنی ہے اس کی ہارویسٹنگ، یعنی اس سے ٹماٹر اتار لینے ہیں۔ تو فرینڈز اب بات آتی ہے کہ اس کو بیچنا کیسے ہے اور کہاں بیچنا ہے، اور یہ کتنے کا بکے گا اور کتنا ہمیں منافع ہوگا۔ تو فرینڈز جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ٹماٹر آج کل بہت مہنگی سبزی ہو چکی ہے، اور منڈی میں بھی اس کا ریٹ اچھا مل جاتا ہے۔ اگر اس کا ریٹ اچھا ہو تو منڈی میں یہ 120 روپے کلو کے حساب سے بک جاتا ہے، اور اگر اس کا ریٹ منیمم بھی ہو تو تب بھی 60 روپے کلو کے حساب سے بکتا ہے۔ تو فرینڈز 1 ایکڑ سے تقریباً اتنا ٹماٹر ہمارا تیار ہو جاتا ہے کہ 50 لاکھ سے 60 لاکھ کا منیمم بک جاتا ہے منڈی میں، اور 6 ماہ پہلے آپ نے اس پر لگایا تھا 3 سے 3.5 لاکھ، اور 6 ماہ بعد آپ نے اس سے کمایا 50 سے 60 لاکھ۔ اس پر سب خرچے ملا کر بھی آپ کا تقریباً یہ 3.5 لاکھ کا بنا تھا۔ تو فرینڈز آپ 6 ماہ میں 3 سے 3.5 لاکھ لگا کر 1 ایکڑ پر 50 سے 60 لاکھ کما لیں گے انشاءاللہ۔ تو دوستو یہ کافی فائدہ مند فصل ہے۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔